الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام و سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اس کا اپنا ذاتی مکان ہو جس میں زندگی گزارنے کی ضروری سہولیات مہیا اور فراہم ہوں، جہاں پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سکون و اطمینان سے زندگی بسر کر سکے؟ یقیناً ہر کوئی شخص چاہتا ہے اور اس طرح کے مکان کے انتظام کے لیے مختلف قسم کی تگ و دو بھی کرتا ہے. چلچلاتی دھوپ اور کڑاکے کی سردی میں سالوں سال کام کر کے پیسے اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ ایک بہترین گھر بنا سکے اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، جہاں پر وہ چین و سکون کی زندگی گزار سکے. اور ایسا کرنا اس کے لیے ضروری بھی ہے، مناسب ہے کہ وہ اس طرح کے عمل کر کے پیسہ اکٹھا کرے اور دنیا میں اپنے لیے بہترین، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک بہترین گھر بنائے جہاں پر اس کے بچے چین و سکون کی زندگی گزار سکیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس زندگی کے لیے گھر کا انتظام کرے جو زندگی سال بھر کی نہیں، 6 مہینے کی نہیں، 2 4 10 سال کی زندگی نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پر موت نہیں ہے، آخرت کی زندگی، جنت میں اپنے لیے گھر کا انتظام کرے. اور جنت میں گھر کے انتظام کے لیے اسے چلچلاتی دھوپ میں، کڑاکے کی سردی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کا سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معمولی عمل کے ذریعے وہ اپنے لیے جنت میں گھر کا انتظام کر سکتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جس نے دن و رات میں 12 رکعت نماز پڑھی، 12 رکعت، صرف اور صرف 12 رکعت نماز پڑھی دن اور رات میں، تو اس کے لیے اس رکعت کے بدلے جنت میں گھر بنایا جائے گا. اب ذرا سوچیں کہ کتنا مختصر اور معمولی عمل ہے کہ صرف اور صرف 12 رکعت آپ کو دن اور رات میں پڑھنی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے لیے گھر تیار کرے گا. اب ذرا سوچیں کہ ایک انسان دنیا میں اپنی کمائی سے جب گھر تیار کرتا ہے تو ہر قسم کی مناسب اور ممکن سہولیات اس میں ڈالتا ہے، فراہم کرتا ہے، ہر طرح کی راحت اور سکون چاہتا ہے. اور جو گھر اللہ رب العالمین بنائے، جس گھر کا انتظام اللہ رب العالمین کر دے، اس گھر کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہوگا، اس کی خوبصورتی کیا ہوگی، اس کی سہولیات کیا ہوں گی. وہ اللہ رب العالمین اس میں کیا کیا سہولیات دے گا اور کتنا عالی اور کتنا عالی شان وہ گھر ہوگا، کتنا عالی شان مکان ہوگا. وہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہیا کیے گئے، فراہم کیے گئے گھر کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں. تو یہ معمولی عمل کہ دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت، 12 رکعت نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے لیے گھر بنائے گا. اور یہ 12 رکعت نماز کب اور کیسے پڑھی جائے گی؟ ایک دوسری حدیث میں تفصیل ہے کہ من صلی 4 قبل الظہر، کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اور 2 رکعت ظہر کے بعد پڑھی. اسی طرح سے رکعتین بعد المغرب اور رکعتین بعد صلاۃ العشاء اور رکعتین قبل صلاۃ الفجر، کہ جس نے 4 رکعت ظہر نماز سے، ظہر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 4 رکعت سنت نماز پڑھی اور اس کے بعد یعنی ظہر کے بعد، ظہر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی. اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اور عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی. اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنائے گا. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ فرض نمازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ نمازیں ہیں جنہیں ہم سنن رواتب یا سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں. یعنی 5 نماز کے ساتھ جو سنت مؤکدہ نمازیں ہیں، جو سنن رواتب جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اہتمام پر یہ فضیلت ہے، ان کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے اور آپ کے لیے، ہر پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر کا انتظام کرے گا، جنت میں گھر بنائے گا.
یہ نمازیں سنت نمازیں ہیں، فرض نمازیں نہیں ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة، کہ جس شخص نے، کسی بھی مسلم شخص نے دنوں رات میں 12 رکعت نماز پڑھی تطوعا غیر فریضۃ، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ، یہ تطوعی نماز ہے جسے سنت مؤکدہ کے نام سے ہم جانتے ہیں یا سنن رواتب کے نام سے جانتے ہیں، یہ نمازیں اگر پڑھی ہے تو اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنا کر دے گا۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا معمولی عمل ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر یوں ہی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سنت نمازیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اور اسے ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، گرچہ اس پر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا کہ آپ نے سنت ترک کر دی ہے، لیکن اس میں ہمارا اور آپ کا، ہر چھوڑنے والے کا خسارہ ہے۔ اور اس کے ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص ان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے، فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اے فرشتے تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام پھر اس کی منادی لگاتے ہیں آسمان میں کہ فلاں بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، اور سارے لوگ محبت کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حصول محبت کا ذریعہ اور سبب ہے کہ آپ 12 رکعت نماز، یہ تطوعی نماز جسے سنت مؤکدہ یا سنن رواتب کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کی یہ فضیلت ہے، تو اسے معمولی سمجھ کر یوں ہی ترک نہ کر دیں، ضائع نہ کر دیں، کہ بڑا خسارہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، تو فرض نمازوں کے ساتھ ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور انہیں معمولی یا سنت سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں فرض نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس طرح کے نوافل، تطوعی اور سنن رواتب کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔